آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ نے جس طرح یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا تھا، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سب کو بتایا گیا تھا ان کی کتابوں کے اندر کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان کی علامات بتائی گئی تھی، ان کا کچھ زمانہ بتایا گیا تھا، کچھ علامات سے زمانہ پہچان، کیونکہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جس راہب کے پاس تھا تو جب وہ فوت ہونے لگا اور میں اس کے پاس تھا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اب آپ کا تو وقت رخصتی ہے، دنیا سے آپ رخصت ہو رہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس آپ کے بعد میں کس راہب کی خدمت کے اندر رہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کسی راہب کی خدمت میں مت رہو، یہ تو وقت آ گیا ہے نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کا، اور اب ان کے آنے کا زمانہ ہے، تم جاؤ فلانی جگہ پر، مدینہ منورہ کا اس کو پتہ بتایا، کہا وہاں جا کر ان کا انتظار کرو، وہ پیدا وہاں پر نہیں ہوں گے، پیدا کسی اور شہر کے اندر ہوں گے، لیکن ہجرت کر کے وہ وہاں پر آئیں گے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے مختلف اپنے فارس سے نکل کر، وہ تو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، وہاں سے جو نکل کر مختلف عراق سے ہوتے ہوئے اور شام سے ہوتے ہوئے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جو مدینہ منورہ پہنچے تو اسی پیشن گوئی کی وجہ سے پہنچے۔ جن یہودیوں کے اندر انصاف تھا، تھوڑی سی بھی انصاف پسندی تھی، عبداللہ ابن سلام جیسے اور دیگر یہودی علماء جو مشرف بہ اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے گفتگو سنی، آپ سے آپ کی زیارت کی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، تو ایسے لوگ اسی وقت پہچان گئے کہ علامات آپ کے اندر ساری کی ساری موجود تھیں، اور انہوں نے کہا کہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ آئیں گے۔ تو اس لیے آپ کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، کیونکہ سید الانبیاء آ رہے تھے، نبیوں کی جماعت پورے انسانوں کے اندر مخصوص چنیدہ اور منتخب جماعت ہوتی ہے، اور آپ اس جماعت کے امام تھے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کی حضرت بی بی آمنہ، آپ کی پیدائش اور اس موقع پر اپنی کیفیات اور جو کچھ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گود کے اندر، ان کے پیٹ میں کیا چیز آئی اور ان کی گود میں کیا چیز آئی، اس کا ذکر سیرتی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے میں نے کیا محسوس کیا۔ بعض مورخین نے اس کے اور سیرت نگاروں نے اس کے کچھ اثرات دنیا پر کیا پڑے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کا آتش کدہ فارس کا بجھ گیا تھا، حالانکہ وہ سینکڑوں سال سے آتش پرستوں کی یہ عبادت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا معبود ہے، ان کا خدا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، یہ تو خدا ہے، تو خدا کو تو ہر وقت رہنا چاہیے۔ تو جو ان کے آتش کدے ہوتے ہیں جہاں پر وہ آگ جلاتے ہیں، تو وہاں اتنا آگ مسلسل جلائی جاتی ہے، دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے اور صدیوں تک، جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے۔ تو یہ آتش کدہ جو مدتوں سے، خدا جانے کتنے زمانے سے جو جل رہا تھا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اچانک اس کی آگ بجھ گئی، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس کے کنگرے گر گئے۔ اسی طرح مختلف علامات دنیا کے اندر رونما ہوئی، جب وہ مختلف دنیا کے حصوں میں واقعات کو یکجا کیا گیا کہ یہ واقعات کس طرح کیے گئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے ساتھ بہرحال اس کا ایک تعلق